ہمارے ساتھ موجود ہے جنگ گروپ کے ایم ڈی مینیجنگ ڈائریکٹر سر محمد علی صاحب، جو پشاور آئے ہوئے ہیں اور جو میڈیا کے اس وقت حالات چل رہے ہیں اور خاص کر پرنٹ میڈیا کے جو اس دور سے گزر رہا ہے اس حوالے سے، ان کے تجربات کے حوالے سے ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت میڈیا انڈسٹری میں اور خاص کر پرنٹ میڈیا انڈسٹری کے کیا حالات چل رہے ہیں اور مستقبل میں پرنٹ میڈیا کس حد تک اپنی اس اہمیت کو کھو سکتی ہے۔ سر محمد علی صاحب، آپ کو پشاور آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ سر محمد صاحب، ایک طویل ایکسپیرینس ہے آپ کا جنگ گروپ کے ساتھ، کوئی 27 سالہ محیط سے سفر ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس پرنٹ میڈیا کے اس دور کو اور اس دور کو؟ دیکھیں، اصل میں جو ہمیں چیز سمجھنی چاہیے کہ میڈیا کا جو کنزیومر ہے وہ اس کی ہیبٹس اوور دی ایئرس تبدیل ہوئی ہیں، اور وہ اس کے پاس جو سائیکل ہے اس کے پاس 24 گھنٹے کا سائیکل ہے۔ اس 24 گھنٹے میں اس نے مختلف میڈیا کو کنزیوم کرنا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب وہ شاید 2 میڈیا کنزیوم کرتا تھا، اخبار اور ٹیلی ویژن، اور ٹیلی ویژن میں صرف ایک ٹی وی چینل تھا اور گنتی کے اخبارات تھے، کوئی 7-8 قومی اخبارات تھے اور کوئی 30-40 کے قریب ریجنل اخبارات تھے۔ آج جو منظر ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے، اور جو لینڈسکیپ ہے اس کو وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ آج ایک ٹی وی چینل نہیں ہے، آج 100 سے زیادہ ٹی وی چینلز ہیں۔ آج اخبارات جو ہیں وہ نیشنل نیوز پیپرز جو ہیں وہ 20-25 تو نیشنل اخبارات ہیں، اور ریجنل اخبارات بھی جو ہیں وہ تقریباً 150 سے 200 کے لگ بھگ ہیں۔ اس کے علاوہ اور بے تحاشا اخبارات ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 400-500 اخبارات جو ہیں وہ باقاعدگی سے شائع ہوتے ہیں ملک بھر سے، چاہے وہ چھوٹے شہروں سے ہوں یا بڑے شہروں سے ہوں، اور قومی نوعیت کے اخبارات ہوں۔ اسی طریقے سے ٹی وی ایف ایم چینلز آ گئے، آج غالباً کوئی 100 سے اوپر ایف ایم چینلز ہیں۔ تو جو کنزیومر ہے میڈیا کا، جس کے پاس صرف ایک یا 2 میڈیا کو کنزیوم کرنے کے لیے ٹائم تھا، آج اس کو اسی 24 گھنٹے میں کوئی 1000 کے قریب چوائسز اویلیبل ہیں۔ تو اس نے اپنا ٹائم جو ہے ان 1000 چوائسز کے اندر ڈیوائڈ کرنا ہے۔ جیسے ڈیجیٹل آ گیا، ڈیجیٹل نے مزید دروازے کھول دیے، ویب سائٹس ہیں، سوشل میڈیا ہے، نیوز ویب سائٹس ہیں، انٹرٹینمنٹ ویب سائٹس ہیں، آپ فیس بک پہ لگے ہوتے ہیں، آپ واٹس ایپ پہ لگے ہوتے ہیں، آپ یوٹیوب پہ لگے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف آپ کے جو 24 گھنٹے ہیں وہ بہت ڈیوائڈ ہو گئے، اور آپ کا جو اٹینشن سپین ہے وہ بہت کم ہو گیا۔ اور یہ ایسی حالت ہے کہ بیسکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا جو مہنگا ترین ریئل اسٹیٹ ہے نا، وہ شاید 4 انچ بائی 4 انچ ہے، اور وہ یہ ہے جو آپ کا برین ہے، یہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو ریئل اسٹیٹ ہے۔ اور اس ریئل اسٹیٹ میں جب یہ 1000 مختلف آپشنز داخل ہو رہے ہیں تو ایک وہ چھنی لگی ہوئی ہے جس میں سے وہ چھن کے نیچے آ رہے ہیں، اور کچھ گنتی کے بچ رہے ہیں جس کے اوپر آپ کا اٹینشن سپین ڈیوائڈ ہوتا ہے۔ اس 24 گھنٹے میں آپ نے اخبار بھی پڑھنا ہے، جی سر، جو آپ پہلے تقریباً 6 گھنٹے یا 5 گھنٹے لگاتے تھے پڑھنے میں، اس 24 گھنٹے میں آپ نے ٹی وی بھی دیکھنا ہے، جو آج 104 ٹی وی چینلز 105 ٹی وی چینلز ہیں، اس میں آپ نے فیس بک پہ بھی ٹائم لگانا ہے، یوٹیوب پہ بھی لگانا ہے، اور میں بھی اگر آپ گاڑی میں جا رہے ہیں آپ نے ریڈیو بھی آن کر لیا ہے، بجائے آپ نے سی ڈی سننے کے آپ ریڈیو سن رہے ہیں۔ تو یہ مختلف آپ نے کنزیومر کا جو 24 گھنٹے کا سائیکل ہے اس میں آپ نے اتنا زیادہ چیزیں ڈال دی ہیں کہ اب اس کے پاس ٹائم کر رہے ہیں۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ 24 گھنٹے ہی اس کے پاس رہیں گے، اور میڈیا چوائسز بڑھتی جائیں گی، اور شاید اس کا اٹینشن سپین کم ہوتا جائے گا، لیکن میڈیا ریلیونٹ رہے گا، ہر میڈیا ریلیونٹ رہے گا، ہر میڈیا اپنا مقام بنائے گا۔ اخبارات شاید جو ایک زمانے میں شاید اس کے پاس اخبارات کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھا، آج اخبارات کا وہ 24 گھنٹے میں آپشن کم ہو گیا، لیکن اخبارات ریلیونٹ ہیں، چلتے رہیں گے۔ ٹیلی ویژن ریلیونٹ ہے، چلتا رہے گا۔ ڈیجیٹل ریلیونٹ بنتا جا رہا ہے، چلتا رہے گا، مزید شاید ڈیولپ ہوگا۔ ریڈیو موجود ہے، بڑھتا جائے گا، رہے گا۔ تو وہ 24 گھنٹے کے اندر یہ سب چیز رہے گی، اور اسی کنزیومر نے ان سب چیزوں کو کنزیوم کرنا ہے۔
تو سر جو اب ہم کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کا ایک دور آ گیا، پھر اس کے بعد سوشل میڈیا کا ایک دور آ گیا، جو مستند خبریں ہیں وہ اب بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اخبار میں ان کو زیادہ وہ خبریں ملتی ہیں، جو سٹوریز ہیں جرنلسٹ کی جو سٹوریز ہیں الیکٹرانک میڈیا سے ان کو اس طرح کی خبر نہیں ملتی. تو کیا سمجھتے ہیں جو بے لگام سوشل میڈیا ہے اور پھر الیکٹرانک میڈیا کا ایک دور گزر گیا اب بھی چل رہا ہے، تو ان حالات میں اخبار سروائیو کر جائے گا؟ لیکن میرے خیال میں یہ آپ نے بہت اہم بات کی ہے، اس لیے کہ اسی کے گرد جو نیوز میڈیا ہے، جو نیوز کا ایکو سسٹم ہے، وہ اسی کے گرد گھومتا ہے. اس لیے کہ وہ اخبار ہو یا نیوز ٹی وی چینل ہو یا نیوز ویب سائٹ ہو، وہ اسی کے گرد گھومے گا. فیک نیوز جو ہے وہ آپ کو اخبار میں نہیں نظر آئے گی. فیک نیوز آپ کو مستند نیوز چینل پہ نظر نہیں آئے گی. فیک نیوز آپ کو کسی اخبار یا نیوز ٹی وی چینل کی ویب سائٹ پہ نظر نہیں آئے گی. فیک نیوز آپ کو سوشل میڈیا میں نظر آئے گی. فیک نیوز آپ کو اس قسم کے میڈیا میں نظر آئے گی جہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس لیے اور اسپیشلی جو پچھلے 4 مہینے گزرے جس میں کووڈ نے ایک طرف تو شاید فیک نیوز نے ہم سب کی زندگیوں میں ایک تہلکہ مچا دیا. ہر قسم کی علاج آ گئے کووڈ کے، ہر قسم کی ٹوٹکے آ گئے، ہر قسم کا افواہیں پھیلنے لگ گئی اس کے حوالے سے. تو وہ اس میں میرے خیال میں ہمیں موقع ملا سوچنے کا کہ کیا ہم اس میڈیا پر ریلائی کریں یا ہم اس مستند میڈیا پر ریلائی کریں جس کے اوپر ہم سال سے کرتے آ رہے ہیں، جو اخبارات ہیں یا اب نیوز چینلز ہیں، تاکہ جو خبر ملے وہ مستند ملے، جس کے اوپر ہم یقین رکھ سکیں، جس کے اوپر ہم ٹرسٹ کر سکیں. اور میرے خیال میں اسی لیے آج بھی اخبارات کی اہمیت یا نیوز چینلز کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی شاید پہلے تھی، بلکہ شاید آج بڑھ گئی ہے. آلدو کووڈ کی وجہ سے سرکولیشنز افیکٹ ہوئی ہیں اخبارات کی، اور اس میں ایک ٹیمپرری فیز آیا ہے، لیکن میرے خیال میں آج بھی اخبارات کی جو ویلیو تھی وہ شاید اس سے زیادہ ہے جو پری کووڈ ڈیز میں تھی. سرور صاحب، اگر ہم اس کو تھوڑا سا سیاسی تاریخی پس منظر پہ نظر ڈالیں اور زیادہ دور نہ جائیں، پرانی بات نہیں، اگر پچھلے 12 سال کی ہم تاریخ کو اٹھا کے دیکھ لیں، سیاسی تاریخ کو، تو ایک کوشش کی گئی کہ جتنی بڑی پارٹیز ہیں اس کو صوبوں تک محدود کیا جائے. اگر میں بات کروں پیپلز پارٹی کی یا مسلم لیگ نون کی، تو پورے صوبوں سے اگر وہ قومی اسمبلی میں نشستیں جیتتی تھیں، اب وہ پنجاب تک یا پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہو گئی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اخبارات کے ساتھ بھی جو نیشنل لیول پہ جتنے بڑے اخبارات ہیں اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں، ایسے میں ایک بڑی عجیب سی مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اخبارات جو نیشنل ہیں ان کی ریچ نیشنل ہے، اور شاید ان کی ریچ نیشنل رہے گی کیونکہ وہ نیشنل پرسپیکٹو دیتے ہیں خبر کو. لیکن جو لوکل اخبار ہے اس کی ایک بدقسمتی کہہ لیں یا کہہ لیں کہ اس کی ایک غلطی ہے کہ وہ بجائے لوکل اخبار رہنے کے وہ نیشنل نیوز پیپر بننے کی کوشش کرتا ہے. اس کو بجائے اس کے کہ کوشش کرے کہ اپنے علاقے کی خبر دے، وہ اس کی ہیڈ لائن ہو. اس کی ہیڈ لائن وہی ہوتی ہے جو جنگ کی یا نوائے وقت کی یا ڈان کی نیوز کی ایک ہیڈ لائن ہے کہ وہ اس ریس میں لگا ہو کہ میں نے نیشنل نیوز پیپر بننا ہے. بھائی، یور نش از ناٹ نیشنل، یور نش از لوکل. انفیکٹ اب ہائپر لوکل ہو جائے گی. اب یہ بھی نہیں ہوگی کہ جی لاہور کی بات کروں یا فیصل آباد کی بات کروں، وہ ہوگا کہ جی لاہور میں DHA کے لیے کیا ریلیونٹ ہے، یا ماڈل ٹاؤن کے لیے کیا ریلیونٹ ہے، یا کراچی میں نظم آباد کے لیے کیا ریلیونٹ ہے، گلشن کے لیے کیا ریلیونٹ ہے. آپ کو ہائپر لوکل ہونا پڑے گا. آپ کو اسپیشلی ریجنل اور لوکل اخبارات کو نا اپنا پرسپیکٹو چینج کرنا پڑے گا اور ہائپر لوکل ہونے کی کوشش کرنی پڑے گی تاکہ اپنے علاقے کی خبریں دیں. وہ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں کہ ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. لوگ یہ نہیں پڑھنا چاہتے کہ جی عمران خان صاحب نے آج کیا کہا یا بلاول بھٹو صاحب نے آج کیا کہا. وہ ان کو ٹیلی ویژن پہ وہ دیکھ چکے ہوتے ہیں اور قومی اخبارات میں وہ پڑھ چکے ہوتے ہیں. اب لوکل پرسپیکٹو ان کو اپنے علاقے کا چاہیے جی، وہ پرووائڈ کرنا میرے خیال میں بہت ضروری ہے لوکل اخبارات کے لیے. اور اسی طریقے سے
نیشنل نیوز پیپرز کو میرے خیال میں تھوڑا سا اپنا جو ان کا وہ ہے اپیل، اس کو بھی ان کو تھوڑی سی چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ وہ بیانات اور پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس پہ زیادہ فوکس کریں، وہ اس قسم کی چیزوں پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں جو ریڈر مانگتا ہے، بالخصوص ینگر ریڈر جو مانگتا ہے، جو ینگر آڈینس ہے اس کو اپیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہم ینگر آڈینس کو شاید اس طریقے سے اپیل نہیں کر پاتے جس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے۔ سر ایک اور جو اخبارات کے حوالے سے چیزیں آ رہی ہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ سینسرشپ ہے۔ پہلا سوال تو میرا یہ ہوگا کہ اس دور میں صحافت کس قدر آزاد ہے؟ کیا آیا واقعی میڈیا ایک بدترین سینسرشپ کے دور سے گزر رہی ہے؟ دیکھیے، یہ میرے خیال میں یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ صحافت جو ہے ہمارے ملک میں، اس کا سفر مشکل حالات سے گزر کے یہاں تک پہنچا ہے، اور میرے خیال میں اگر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سینسرشپ ہے یا سیلف سینسرشپ ہے، تو شاید اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے کچھ برسوں میں ایک قسم کی مادر پدر آزادی آ گئی، اور وہ اس لیے آئی کہ شاید ایسے لگا کہ اخبارات سے جو جرنلسٹ گئے ان کو ان میں ایک ڈیپتھ تھی، انہوں نے ایک سفر طے کیا تھا جس میں انہوں نے پورا آزادی صحافت کے لیے ایک جدوجہد کی تھی، اور ان کو یہ نظر آیا تھا کہ یہ آزادی ہم نے بہت قیمت ادا کر کے حاصل کی ہے۔ جب نیوز چینلز آئے، اسپیشلی وہ نیوز چینلز آئے جن کا کوئی اخباری یا میڈیا کی بیک گراؤنڈ شروع میں نہیں تھی، تو ان کو تو ایسا ہوا کہ ہم نے سلور پلیٹر پہ رکھ کے آزادی دے دی، تو ایک ماضر پدر آزادی کا ماحول ہو گیا۔ میرے خیال میں وہ اس پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو وہ سفر ایک لاجیکل کنکلوژن کی طرف غالباً جا رہا ہے۔ میڈیا کے لیے حالات اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ہمیشہ اچھے رہے ہیں، ہمیشہ برے رہے ہیں، وہ دونوں طریقے سے اٹ از کوشچن آف گلاس بینگ ہاف فل اور ہاف ایمپٹی، تو وہ دیکھنے کی بات ہے۔ جو علاقائی اس کی آپ نے بات کی، اخبارات کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر ہم خیبر پختونخوا کی بات کریں تو 100 سے زائد کوئی اس طرح کے اخبارات ہیں، اور پھر تمام اخبارات کا جو انحصار ہوتا ہے وہ حکومتی اشتہارات پہ ہوتا ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ایک دباؤ کے تحت پھر وہ آ جاتے ہیں اشتہارات بند کرنے، تو اس کا آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک امپیکٹ پڑ رہا ہے؟ ایک طرف تو ریجنل اخبارات اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو، جو میڈیا کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے پالیسی کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو پالیسیز بن رہی ہیں وہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیے بغیر بن رہی ہیں، اور غالباً ون سائڈڈ بن رہی ہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ حکومتیں یا حکومتوں کے جو محکمے ہیں، انفارمیشن اینڈ پبلک ریلیشنز، کمیونیکیشنز کے، وہ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے پرابلمس کو سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی پالیسیز ترتیب دیں۔ اخبارات کی ڈسٹریبیوشن میں اشتہارات کی ڈسٹریبیوشن ہمیشہ ایک کنٹروورشل ایشو رہا ہے۔ میرے خیال میں ضرورت ہے کہ ایک ایسا نظام لایا جائے جو ٹرانسپیرنٹ ہو، جس میں جوڈیشس ڈسٹریبیوشن ہو اخبارات کی، جو نیشنل نیوز پیپرز کو بھی ایڈورٹائزنگ مہیا کرے اور ریجنل نیوز پیپرز کو بھی ایڈورٹائزنگ مہیا کرے۔ غالباً ہو یہ رہا ہے کہ شاید ایک ٹرینڈ یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی ایڈورٹائزنگ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ نیشنل نیوز پیپرز کی جانب اور لمیٹڈ نیوز پیپرز ہیں ان کی جانب جا رہی ہے۔ میرے خیال میں بہت ضروری ہے کہ اس کو پھیلایا جائے، اس کو مزید وسیع کیا جائے، نہ کہ اس کو محدود کیا جائے 10 یا 15 یا 20 یا 25 اخبارات کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسپیشلی ریجنل اخبارات کا ایک بہت اہم کردار ہے، اور ریجنل اخبارات جو ہیں وہ ایک قسم کی نرسری ہوتے ہیں قومی اخبارات کے لیے۔ آج بہت سارے بڑے نام جو آپ دیکھتے ہیں قومی اخبارات میں، جو کالمسٹ، رپورٹرز، ایڈیٹرز آئے، وہ چھوٹے اخبارات سے اور ریجنل اخبارات سے آئے۔ کچھ ساہیوال سے آئے، کچھ پشاور سے آئے، کوئی سکھر سے آئے، کوئی حیدرآباد سے آئے، کوئی بھاولپور سے آئے، ملتان سے آئے، became big names in journalism and media today۔
تو ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو لوکل اخبارات ہیں وہ ایک قسم کا لنک ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کا اور لوکل سطح پہ اس کی الیکٹوریٹ کا. میں اگر ایک لوکل اخبار ہوں، مثال کے طور پہ بھاولپور سے نکلتا ہوں، میرا اخبار بھاولپور سے اگر نکلتا ہے تو مجھے بھاولپور میں جو مسائل ہیں ان کا زیادہ پتہ ہوگا، بجائے اس کے کہ کوئی قومی اخبار جس کی ڈسٹریبیوشن بھاولپور میں ہوتی ہے. تو یہ جو لوکل اخبارات ہیں، ریجنل اخبارات ہیں، یہ ایک لنک ہوتے ہیں حکومت کا اپنی الیکٹوریٹ کے ساتھ. وہ اس وقت مجھے لگتا ہے از دا مسنگ ایلیمنٹ. تو سرمد صاحب وہ ایک مسنگ ایلیمنٹ ہے حکومتی پالیسیز میں. تو مختلف صوبائی حکومتوں کو اور وفاقی حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جوڈیشس ڈسٹریبیوشن کر سکتے ہیں اور بیلنس کریٹ کر سکتے ہیں بٹوین ایڈورٹائزنگ ڈسٹریبیوشن ٹو ٹرانسپیرنٹ جوڈیشس ایڈورٹائزنگ ڈسٹریبیوشن ٹو نیشنل نیوز پیپرز ایز ویل ایز لوکل اینڈ ریجنل نیوز پیپرز. سرمد صاحب، آپ کا ایک وسیع تجربہ ہے کہ پرنٹ میڈیا میں، اور آپ نے الیکٹرانک میڈیا کا دور بھی دیکھے اور پھر سوشل میڈیا کا دور بھی آپ نے دیکھ لیا ہے. اب بھی آپ اس مرحلے سے گزر رہے ہیں، بہت زیادہ چیلنجز ہیں. تو یہ جو نیشنل لیول کے اخبارات ہیں یا پھر ریجنل اخبارات ہیں، کیا یہ عوامی مسائل کی ترجمانی صحیح معنوں میں کر رہی ہیں، یا ہم وہ جو ٹارگٹ آڈینس ہیں کیا ان کو ان کے جو مسائل ہیں وہ صحیح طریقے سے اجاگر کر رہے ہیں؟ میرے خیال میں اس طریقے سے نہیں کر رہے جس طریقے سے ان کو کرنا چاہیے. نہ شاید نیشنل نیوز پیپرز اس طریقے سے کر رہے ہیں اور نہ شاید لوکل اینڈ ریجنل نیوز پیپرز اس طریقے سے کر رہے ہیں. کیونکہ ریجنل نیوز پیپرز اور لوکل نیوز پیپرز اور نیشنل نیوز پیپر بننے کی ریس میں لگے ہوئے ہیں. وہ تو اپنے علاقے کے مسائل کے بارے میں بات بہت کم کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں. وہاں پہ ایک ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس طریقے سے ایک اپنا پرسپیکٹیو چینج کر سکتے ہیں اور ایک اپنے آپ کو ری انوینٹ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے قومی اخبارات کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے جو ان کے سٹی اسپیسیفک ایڈیشنز ہیں، جو وہ اپنے اپنے علاقوں کے شہروں کے مسائل کو اجاگر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ اخبار کی کامیابی جو ہے وہ فیوچر میں لوکل ہوگی. اگر نیشنل اخبار بھی ہے تو اگر وہ لاہور کی خبر کو اجاگر نہیں کرے گا تو لاہور میں شاید وہ نہیں اس طریقے سے پڑھا جائے گا. تو یہ ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس ہے جو نیشنل نیوز پیپرز کو کریٹ کرنا ہے بٹوین لوکل نیوز، ہائپر لوکل نیوز اینڈ نیشنل نیوز. اور لوکل جو اور ریجنل اخبارات کو تو میرے خیال میں سوائے اپنی بات کے اور کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے. قومی خبروں کو کم سے کم فوکس کرنا چاہیے تاکہ اپنے علاقے کی آواز بنے اور حکومت کو تک وہ آواز کمیونیکیٹ کرے. سر، آخری سوال ہے، ریجنل اور نیشنل اس کے اخبارات کی ہم بات کر رہے ہیں، فوکس لوکل ایشوز پہ زیادہ ہونے چاہیے. پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک دوڑ ہے، سب لوگ اس میں لگے ہوئے ہیں. ان حالات میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو پرنٹ میڈیا ہے اس کا لائف بہت کم رہ گیا ہے. آپ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا کہتے ہیں کہ آیا پرنٹ میڈیا واقعی اس کی زندگی بہت کم رہ گئی ہے؟ دیکھیں، مختلف قسم کے جو گروز ہیں نا وہ مختلف ڈیڈ لائنز اور ٹائم لائنز دے رہے ہیں. اخبار کوئی کہتا ہے 2030، کوئی کہتا ہے 2040، کوئی کہتا ہے وہ. میرے نزدیک اخبارات چلتے رہیں گے. وہ جس میں اس کا لائف سائیکل جو ہے 24 گھنٹے کا وہ کم ہو جائیں گے، چلتے رہیں گے. اس وقت جو مسئلہ ہے نا اخبارات کو جو فیس کر رہے ہیں اخبارات، وہ بیسکلی یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر ایڈورٹائزنگ قدرے بہت کم ہو گئی ہے. اس لیے کہ ایک قسم کا اکنامک وہ رہا، کرائسس رہا، جس کی وجہ سے اکانومی پرفارم نہیں کر رہی تھی اس طریقے سے. تو جب اکانومی پرفارم نہیں کرتی تو ایڈورٹائزنگ اسپینڈ کم ہوتا ہے، تو وہ اخبارات پہ پرائیویٹ سیکٹر کم ہوا. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اسپینڈ بھی آدھے سے بھی کم رہ گیا. اس وقت وفاقی حکومت کا جو اسپینڈ ہے وہ تقریباً اتنا ہے جتنا مشرف صاحب کے زمانے میں تھا. یعنی 2008 میں جو اسپینڈ تھا وفاقی حکومت کا اخبارات پر، آج اتنا ہو گیا ہے. تو بجائے اس کے کہ 2017 میں جیسے جتنا تھا اس سے ہم آدھے سے بھی کم ہو گئے ہیں. تو میرے خیال میں اور اسپیشلی کووڈ کے بعد حکومت کو یہ دیکھنا چاہیے، وفاقی ہو یا صوبائی حکومتیں ہوں، کہ کس طریقے سے اخبارات کو
وہ ایک اسٹیمولس پیکیج دے سکتے ہیں ایڈورٹائزنگ کی شیپ میں. جی سر. شاید اخبارات بہت سارے پرائم منسٹر نے بے تحاشا انڈسٹریز کو پیکیجز اور ریلیفس دی ہیں. پرائم منسٹر کا اپنا ویژن ہے, انہوں نے ریئل اسٹیٹ کو ایک بہت اچھا پیکیج آفر کیا ہے جس سے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری میں ایک بوم نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹس کو انہوں نے دیا ہے, مختلف انڈسٹریز کو پیکیجز دیے ہیں. تو ہم پرائم منسٹر سے اور اپیل یہ کرتے ہیں کہ جی آپ ہمیں پیکیج بیل آؤٹ پیکیج مت دیں, چلیں ہم آپ سے کوئی یہ نہیں مانگ رہے کہ کوئی ہمیں سبسڈی دے دیں, کوئی ریلیف دے دیں, کچھ دے دیں. ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو اخبارات کا اسپینڈ ہے اس کو 2017 کے برابر لے جائیں تاکہ اخبار سانس لے سکیں. اور کووڈ کے بعد اس وقت اخبارات کے حالات یہ ہیں کہ اخبارات اپنی تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اخبارات میڈیا جنرلی نہیں ہے, لیکن میں تو اخبارات کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں اے پی این ایس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, اس کا سیکرٹری جنرل ہوں. تو میں اس کے پرسپیکٹو سے بات کروں گا بجائے اس کے کہ پورے میڈیا کے حوالے سے بات کروں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس لیول پہ لے جائے اسپینڈ. وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں جو, اور صوبائی حکومتیں بھی جو 2017-18 میں پیک اسپینڈ تھا, اس میں آپ پبلک سروس کیمپینز کریں, اس میں آپ پبلک ہیلتھ اویئرنیس کیمپینز کریں. ابھی کووڈ کی اویئرنیس لوگ کے سمجھ رہے ہیں. پشاور میں کراچی سے اسلام آباد آیا, لاہور آیا, لاہور سے بائی روڈ اسلام آباد آیا, اسلام آباد سے بائی روڈ پشاور آیا, لگتا ہے کہ کووڈ ختم ہو گیا. وہ لگ رہا ہے کہ جی اپنا وہ ماسک بھی نہیں, سینیٹائزر بھی نہیں, کچھ نہیں, جہاں بیٹھو وہاں لوگ ایسے بات کر رہے ہیں جیسے دیر از نو کرونا وائرس میں ختم نہیں ہوا. ایس او پیز کے تحت ہمیں آگے چلنا ہے, ہمیں ماسک بھی استعمال کرنے ہیں, سینیٹائزر بھی کرنے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ بھی کرنی ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن وہ ختم ہو گئی ہے. تو آبویسلی اس کی اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ اویئرنیس کریٹ نہیں کریں گے, آپ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے لوگوں میں, تو لوگ تو یہ سمجھیں گے جی ختم ہو گئی ہے, اور ختم ہو گئی تو خدا نہ خواستہ کہیں دوبارہ کہیں اس کا ایک ویو نہ آ جائے. تو وہ ایک اسپیکٹ ہے جس پہ گورنمنٹ کو کمیونیکیشن کرنے کی, ایڈورٹائزنگ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ اور بے تحاشا چیزیں ہیں. گورنمنٹ کی بہت سارے انیشیٹوز آ رہے ہیں, ان انیشیٹوز کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے, پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, بتانے کی ضرورت ہے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. ورنہ دیکھیں, میں تو سمجھتا ہوں ہر چیز ایک برانڈ ہے, ہر چیز ایک پروڈکٹ ہے. گورنمنٹ بھی ایک پروڈکٹ ہے, اور گورنمنٹ جو سروسز کرتی ہے, جو اپنی انیشیٹوز لے کے آتی ہے, وہ اس کی بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں جو انہوں نے اپنے کنزیومر کو, جو ان کا الیکٹوریٹ ہے, اس کو بتانا ہے کہ جی یہ ہم نے آپ کے لیے کیا ہے. ورنہ تو حال یہ ہوگا جنگل میں وہ ناچا کس نے دیکھا. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ حکومت اپنی ایڈورٹائزنگ اسپینڈس بڑھائے, اس سے اپنی انیشیٹوز سے اپنے عوام کو, اپنے ووٹرز کو آگاہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اخبارات کے لیے وہ ایک سبسڈی ہوگی, ایک بیل آؤٹ پیکیج ہوگا. اخبارات سانس لے سکیں گے, سروائیو کر سکیں گے. اور دیکھیں بڑے اخبارات کے لیے 30-35% جو ہے نا ڈپینڈنس ہوتی ہے اس وقت سرکاری اشتہارات کے اوپر, لیکن ریجنل اور چھوٹے اخبار کے لیے 90 to 95% ڈپینڈنس جو ہے نا وہ سرکاری اشتہارات کے اوپر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آلدو میں ایک بڑے اخبار سے میرا تعلق ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے پی این ایس کے سیکرٹری جنرل کے طور پہ میں ایکچولی نمائندہ ہوں ریجنل اخبارات کا, میں نمائندہ ہوں لوکل اخبارات کا, کیونکہ ریجنل اور لوکل اخبارات نے مجھے بنایا ہے جو میں آج ہوں. اور میرا فرض بنتا ہے کہ میں ریجنل اور لوکل اخبارات کے مسائل کو اجاگر کروں اور کوشش کروں کہ ان کے مسائل حل ہوں. کیونکہ اگر ریجنل اخبار اور چھوٹا اخبار سروائیو کرے گا تو نیشنل اخبار کرے گا. میری جو بڑے اخبار کی, ڈان کی, جنگ کی, نوائے وقت کی, ایکسپریس کی, ریکارڈر کی, دنیا کی وغیرہ وغیرہ کی جو بنیادیں ہیں, جو عمارت ہے, وہ ریجنل اخبارات کی بنیادوں پہ, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, انحصار ہے, بنیادوں کے اوپر انحصار ہے. جو ہماری نیہیں کھودی گئی ہیں, جو نیہیں ہیں یا وہ ہیں, وہ یہ لوکل اور ریجنل اخبارات ہیں. ان کے اوپر ہماری عمارت تعمیر ہو رہی ہے اور برقرار رہے گی. اگر ہماری جو یہ ہیں بیسز ہیں یا جو ہماری بنیادیں ہیں یہ ہل جائیں گی
تو عمارتیں کہاں جائیں گی؟ عمارتیں تو گر جائیں گی. جی. تو اس لیے ضروری ہے کہ بنیادوں کو مضبوط کیا جائے تاکہ عمارتیں برقرار رہیں اور مضبوط رہیں. اور اگر یہ عمارتیں برقرار رہیں گی تو فیک نیوز کو آپ کاؤنٹر کر سکیں گے. یہ عمارتیں اور یہ بنیادیں قائم رہیں گی تو آپ پاکستان کا نیریٹو دنیا کو بیان کر سکیں گے. آپ دنیا کو بتا سکیں گے کہ جی پاکستان کا پازیٹیو فیس کیا ہے. آپ دنیا کو بتا سکیں گے کہ جی پاکستان کی جو کشمیر کے حوالے سے جو ہماری پالیسی ہے یا ایشو ہے وہ ہے کیا. جی. اسی میڈیا نے, انہی اخبارات نے آپ کا ویژن, آپ کا نیریٹو دنیا کو کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیونکہ دنیا نے آپ ہی کے میڈیا سے اٹھانا ہے پرسپیکٹو. وہی دنیا اٹھاتی ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیر از اے پاکستان بیونڈ ویسٹرن میڈیا, کیونکہ وہ تو دکھاتے ہیں کہ جی گن ٹروٹنگ ملاز جو ہیں وہ چل رہے ہیں, یا ہم نے وہ برقعے پہنے ہوئے شٹل کاک برقعز میں خواتین پھر رہی ہیں پاکستان میں. تو وہ پرسپیکٹو دکھاتے ہیں. وہ دکھاتے ہیں کہ جی بم پھٹ گئے. کیونکہ ہم اپنا نیریٹو اگر اخبارات اور کے ذریعے بیان کریں گے تو انٹرنیشنل میڈیا اسی نیریٹو کو اٹھائے گا اور اسی نیریٹو کو پریزنٹ کرے گا. اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ بنیادیں نہ ہلیں. بہت ضروری ہے کہ یہ عمارتیں برقرار رہیں, قائم رہیں, اور عوام کا جو حق ہے ٹو نو, رائٹ ٹو نو, وہ برقرار رہے. فیک نیوز کو کاؤنٹر کیا جائے, پاکستان کا نیریٹو دنیا کو پراپرلی ایفیکٹولی بیان کیا جائے, اور یہ جو تیسری چیز جو میں نے کہی یہ کہ ہم پراپرلی ایک صحیح طریقے سے ایک پازیٹیو امیج پاکستان کا دنیا کو دکھا سکیں. اینڈ رائٹ اور پیپلز رائٹ ٹو نو, جب تک پیپلز رائٹ ٹو نو نہیں ہوگا فیک نیوز بڑھتی رہے گی. اس کے اوپر ہمیں ان 3-4 چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے تاکہ یہ عمارتیں, یہ بنیادیں برقرار رہ سکیں. بہت بہت شکریہ سرمد علی صاحب مشرق ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دینے کا. آپ کا شکریہ. اور پشاور میں میرا بچپن گزرا ہے تو اس لیے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب بھی پشاور آتا ہوں. تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. تھینک یو سر.